على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم لعموم نعم ابتدأها والسبوع آلاء أصلها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالنجد إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بلندترین صلوات پڑھیے. عزیزان محترم، معجزات امیر کائنات کے حوالے سے گفتگو جاری تھی اور مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج چھٹا سلسلہ گفتگو ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھے اور معجزات پر آؤں میں. فیاض بھائی بھی مجھ سے کہہ رہے تھے آجا علی کروا دیجیے گا اور ذرا لوگوں کو گرد کر دیجیے گا تو وہ ہوگا. سلسلہ انشاءاللہ مجلس کا حصہ ہے، لیکن تھوڑی سی اپنی طالب علمانہ گفتگو یا اپنی مزاج سے مجبور میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہے انشاءاللہ. میرا بلندترین صلوات ہوتی ہے. کیونکہ بات آ کر رکھی تھی ائمہ کے علم غیب پر کہ ائمہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اور عقیدہ میں نے بیان کیا جو ہمارے مذہب حقہ کا عقیدہ ہے، جو شیخ مفید اور شیخ صدوق نے اپنی کتب عقائد میں لکھا، جو کلینی جیسے بڑے مؤلفین نے اصول کافی میں لکھا، جو روایات معصومین سے ملا، میں نے وہ بیان کیا. جتنا اللہ نے انہیں دیا ہے یہ وہ سب جانتے ہیں. اب اس جتنے میں اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے. اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے اچھا اللہ نے اتنا علم دیا ہے، سب کچھ جانتے ہیں؟ ہم نے کہا جی سب کچھ جانتے ہیں. یہ بتائیے جب ان کا میثم جیسا شاگرد، بڑی توجہ چاہوں گا، میثم جیسا شاگرد جانتا تھا کہ کون کب مرے گا، کس پر کون سی مصیبت کب آئے گی. اسے کہتے ہیں علم المنایا و علم البلایا. منیا عربی میں کہتے ہیں موت کو، بلیہ عربی میں کہتے ہیں بلا کو. منایا یعنی اموات کا علم، بلایا یعنی بلاؤ کا علم. میثم کو پتا تھا پورے علاقے میں جو سامنے آتا تھا اس پہ مصیبت کیا آنے والی ہے اور مرے گا کب. جب میثم کو پتا تھا تو کبھی کبھار میثم کی دکان پہ آ کر بیٹھنے والا میثم کے مولا کو نہیں پتا ہوگا. بڑی توجہ چاہو، میثم کے مولا کو بھی معلوم ہے، میثم کو مولا ہی نے تو دیا ہے. اگر مولا کو پتا تھا کہ وہ اعتراض کرتے ہیں جو دشمنان علی ہیں، جن کو معجزات ہضم نہیں ہوتی، جن کو ہماری یہ مجلس ہضم نہیں ہوتی، کہنے لگے اگر مولا کو پتا تھا. ہم نے کہا بالکل پتا تھا. تو اس کا مطلب انہوں نے مسجد میں جا کر خودکشی کی. یہ ان کا اعتراض ہے. مولا کو پتا تھا انگور میں زہر ہے، جی پتا تھا، کھا کر خودکشی کی نعوذ باللہ. پتا تھا انار میں زہر ہے، جی پتا تھا، پھر کیوں کھایا. کھجور میں زہر دیا گیا، پتا تھا، جی پتا تھا، پھر کیوں کھایا. اس اعتراض کا جواب آپ لوگوں کو آنا چاہیے.
کہنے لگے خودکشی ہے، اور خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن کی آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ چھٹے مولا نے قابل الاعمال میں روایت شیخ زدور نے نقل کی من قتل نفسہ متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے خودکشی کی اپنے آپ کو مارا اس کی جزا جہنم ہے۔ تو بہت بڑا اعتراض انہوں نے بنا کر پیش کیا، اگر ہمارے مولا کو پتا تھا کہ موت ایسے آنی ہے، کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، تو اس کا مطلب اگر جان بوجھ کے گئے تو خودکشی ہے۔ جواب دینا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور جواب میری طرف ہے۔ ایک ایک لفظ میں توجہ چاہوں گا تاکہ آپ یہاں سے اٹھیں تو کہیں آج مجلس سے کچھ سیکھ کر گئے ہیں۔ اب ہمارے مولا پر کوئی اعتراض کر کے دیکھیں تو کیسے چپ کرائیں گے؟ یہ ہمت، یہ حوصلہ اسی فرش اعلیٰ سے لے کر جانا ہے۔ سوال خودکشی حرام کیوں ہے؟ یہ کہنا جی مولا چلے گا خودکشی کی سوال کیجئے، خودکشی حرام کیوں ہے؟ پہلا سوال، جواب اس لیے کہ موت اللہ کا امر ہے۔ موت کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ بتا سکے مجھے موت کب آنی ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ کوئی بھی نہیں جسے پتا ہو موت کب آنی ہے۔ تو جو ہم خودکشی کرتے ہیں اور جو خودکشی حرام ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں مرنا کیسے ہے۔ جب پتہ ہی نہیں تو ہم امر الہی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مار کر جسارت کرتے ہیں۔ وجہ واضح ہے، خودکشی حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جی وجہ یہ ہے جب ہمیں موت کا پتہ ہی نہیں مریں گے کیسے، تو جو بھی اقدام قتل ہوگا وہ معصیت الہی ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگا، اس لیے حرام ہے۔ اب مولا کو چونکہ اللہ نے بتا دیا ہے تمہیں موت دی ہی ایسے جائے گی، اب جب وہ چل کر جاتا ہے تو جسارت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا۔ وجوہات ہے یا نہیں؟ لہذا اپنی خودکشی کو مولا کے قتل گاہ کی طرف جانے سے نہ بجاؤ۔ اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں تو جبر کیا گیا، زبردستی کھلایا گیا، زبردستی انگور دی، تو جگہوں پہ سوال ہی نہیں زبردستی پہ۔ جہاں اختیار سے علی بن ابی طالب گئے تھے مسجد کی طرف، وہاں کوئی بھی سوال کرے کہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اور یہ امتحان علی بن ابی طالب ہے۔ جیسے ہر امتحان میں علی کامیاب تھے، اس امتحان میں بھی اللہ کی دعوت کی کامیاب ہوئی۔ ایک دفعہ بلند ترین سلامات پڑھتی ہے۔ اب آتے ہیں اس معجزے کی طرف جس معجزے کو مولانا ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ کر کے بتایا، اور وہ معجزہ کبھی انہی علمی مسائل کے حل کی شکل میں ہے۔ اللہ کے رسول کہہ کر گئے کہ جس کو بھی علم لینا ہے وہ کہاں سے آئے؟ در علم سے آئے۔ انا مدینۃ العلم، یاد ہے سب کو حدیث؟ بولیے میرے ساتھ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا خزانۃ العلم، میں علم کا خزانہ ہوں، وعلی مفتاحها، علی اس کی چابی ہے۔ انا مدینۃ الفقہ وعلی بابها، میں فقہ کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اقواکم علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی۔ اعلمکم علی، تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی کو میں نے 1000 باب علم کے سکھائے، علی نے ہر باب میں سے 1000 باب نکالے۔ توجہات ہے، علم علی کو سینکڑوں مرتبہ بیان کیا، لیکن ایک حدیث جو زبان زد عام ہو گئی، میں نے بھی 10 سے 12 حدیثیں پڑھی ہیں، آپ کو پہلی حدیث یاد ہے، سب کو یاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی۔ جتنی حدیث یہ مشہور ہوئی کوئی بھی مشہور نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کھڑکیاں اور چھتیں یہیں لگی ہیں اور کہیں نہیں لگی۔ جتنی کھڑکیاں اور چھتیں اس حدیث میں آئی ہیں کسی حدیث میں نہیں آئی، اسی لیے شیعوں نے بھی عمدن جان بوجھ کر اسی کو پڑھا، بار بار لوگوں کو پتہ چلے اگر کوئی علم کا دروازہ ہے۔ اب پوری توجہ چاہوں گا،
کہ جو ملنگان علی ہوتے ہیں نا، سیدھے سادے شریف لوگ آئے مولا کی بارگاہ میں مجلس سنی جو آنسو بہائے، بس یہی میری جنت ہے، یہی میری دنیا ہے، یہی میری آخرت ہے، چلے گئے۔ اعجاز علی، توجہ چاروں معجزہ میرا موضوع ہے، اعجاز علی بسا اوقات ایسے ظاہر ہوتا تھا، روایات میں بھی ہے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ ایک نیکی میں تمہیں کیا دے تمہیں کیا معلوم۔ بعض اوقات ایک کسی کو سلام کیا ہو کسی بزرگ کو ادب سے، وہی سلام انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بعض اوقات 2 رکعت نماز پڑھی ہے، وہی 2 رکعت نماز انسان کو بچا لے جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کسی مومن کو صرف اس لیے مسکرا کر دیکھتا ہے کہ یہ علی والا ہے، اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، چونکہ نیکی ہے بڑی ہے، اور اگر اس نیکی کا تعلق علی سے ہو جائے، بڑی توجہ چاہو، اگر نیکی کا تعلق جڑ گیا علی ابن ابی طالب سے، خدا کیا کیا دے سکتا ہے ذرا دیکھیے۔ مسجد نبوی ہے، وہ لوگ جنہوں نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا والی حدیث میں کھڑکیاں فٹ کی تھی، چھتیں لگائی تھی ان کے لیے۔ مسجد نبوی ہے، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ذی القدر تشریف فرما ہے، ایسے میں بڑا سادہ شخص آیا، ملنگ آدمی، سادہ شریف آدمی، مسجد کے دروازے سے آیا۔ اب کس سے ملنے آ رہا ہے؟ نبی سے ملنے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے مسجد نبی کی ہے، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، مسند لگی ہوئی ہے، تو ملاقات کا محور و مرکز نبی آیا۔ مسجد میں سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود، سب دیکھ رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کی لمبی لمبی قطاریں ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے۔ ایسے مسجد کے دروازے سے ایک دیہاتی آتا ہے، ایک گاؤں کا رہنے والا آتا ہے، ایک بادیہ نشین آتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ پہلے نبی کو سلام کرے، کیونکہ نبی مسجد پر ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، جاتا ہے اور علی ابن ابی طالب کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام ہو۔ جنہوں نے دروازے کے ساتھ کھڑکیاں اور چھتیں لگائی تھی جل کر راکھ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اعتراض شروع ہو گیا، جلن کی بو آنا شروع ہو گئی، معاملات بگڑنا شروع ہو گئی۔ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں تمیز نہیں، تمہیں ادب نہیں، نبی بیٹھے ہوئے اور تم نبی کو چھوڑ کے نبی کے برابر میں جو حواشی ہیں ان کو جا کے سلام کرتے ہو۔ اللہ کے بعد سب سے افضل نبی، اللہ کے بعد سب سے اشرف نبی، اللہ کے بعد سب سے افضل نبی جو ہے 1,24,000 انبیاء میں وہ نبی آخر النبیین ہمارے محمد مصطفیٰ ہے، تم کیوں جا کے علی کو سلام کرو؟ یہ بے ادبی ہے۔ پہلے نبی کو سلام کرو، بعد میں علی کو کرنا۔ سادہ تھا، کہنے لگا بھائی ہم نے تو حدیث سنی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں نے پہلے دروازے کو سلام۔ معجزہ ابھی آ رہا ہے، یہ معجزہ ہے میرے موضوع سے مربوط ہے، وہ یہ چیز۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ بدتمیز ہے، بے ادب ہے، اس نے حدیث سنا دی انا مدینۃ العلم وعلی، جیسے کہ اس کی حدیث مکمل ہوئی نبی مسکرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جملہ نبی کے لبوں پر آیا، من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلينظر الى هذا الرجل، جو چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھے بس اسی کو دیکھتا جائے۔ ایک ادا پر جنت ہے، نعرہ لگانا ہے تو ذرا بلند ترین نعرہ لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب علامہ صاحب بلند ترین کہتے ہیں وہ مجھے ہی مخاطب کرتے ہو، اسی طرح کی دل کی دعوت میں علی کی محبت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک گردی آئی چگرد مرتضی
بس ایک حدیث اور بھی سن لیجیے اسی سے متصل، یہ اعجاز ہے یا نہیں؟ پوری توجہ چاہوں، میں 1000 حدیثیں سناؤں گا، لیکن نبی فضیلت علی میں سنائی گئی ایک حدیث پر کہ یہ جنتی ہے، اور جس کی جنت کی ضمانت نبی دے دے اس کی تو جنت پکی ہے، تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے گا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو جنت کے مالکوں میں سے ایک مالک ہے، اس نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اسی جملے کو ذہن میں رکھیے گا، من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ۔ ایک اور شخص ہے، روایت نازل ہوئی، مشہور معروف ہے قرآن مجید کی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ٹکڑے ٹکڑوں میں نہ بٹو، فرقے فرقے میں نہ بٹو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس آیت کو بھی بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، جو علی کی بات کرے کہتے ہیں اختلاف ہو گیا، تھوڑی سی بات کرو علی کو کہتے ہیں اختلاف ہو گیا، تھوڑا سا ذکر علی کا ہو، کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم علی کو بڑھا کر کسی کو گٹھا رہے ہیں، علی کو اوپر کر کے کسی کو کم کر رہے ہیں۔ تو کیسا نہیں ہے، لوگ سیدھے سارے لوگ کہتے کچھ ہیں، لوگ سمجھتے کچھ ہیں۔ واعتصموا، تھام لو کہ حبل اللہ رسی تھی، جمیعاً سب کے سب تھامو۔ اب جو کنایت سے واقف ہے، جو ہمارے امجد بھائی جیسا ادیب ہے، جس کو اسالیب بلاغت کا پتہ ہے، جو تمہید گفتگو میں اتنا موٹا جملہ دیتا ہے کہ اکثر آنکھ سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہا کیا ہے امجد بھائی نے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو رسی کہا گیا ہے اس سے مراد کچھ اور ہے، یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے حقیقت اور مجاز پہ تفصیلی گفتگو کی ہے، ایک جملہ آج اس اشرے میں بھی سن لیجیے، حقیقت الگ ہے، مجاز تو مجازن کہا گیا رسی کو تھام لو، یعنی سب یکجا ہو جاؤ، سب اتحاد سے رہو، مل کر رہو۔ اب ایک کوئی اتنا سادہ تھا، اسے حقیقت و مجاز کا بھی نہیں پتا تھا، آ گیا رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آیت نازل ہوگی، کیا آیت نازل ہوگی؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو، اور ادھر سے ادھر مت ہو، تفریقہ مت کرو۔ یا رسول اللہ رسی ادھر ہے، بتا کے تھامو اس کو۔ بڑی توجہ چاہیے، تو کوئی کعبے میں لگی ہوتی ہم جا کے پکڑ لیتے، کوئی کربلا میں لگی ہوتی ہم جا کے پکڑ لیتے، وہ رسی کہاں ہے؟ اتنا سادہ تھا، رسول کو پسند آیا، رسول نے تاکہ سامنے دیکھو علی آ رہے ہیں، یہی رسی ہے، یہی اللہ کی، اس نے کہا یہ کہیے، گیا دوڑ کے مولا علی کو زور سے پکڑ گیا، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیری رسی کو بڑی زور سے پکڑا ہو۔ صحابہ ہنس رہے، کتنا کیسا عجیب سے بندہ یہ، رسول نے کوئی کر دیا مذاق نہیں، اور یہ جا کے علی کو تھام لیا، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں قرآن پہ عمل کر چکا ہوں، میں نے رسی کو تھام لیا۔ ابھی وہ یہ جملے کہہ رہا تھا، نبی نے سارے صحابہ کو کہا، من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلينظر الى هذا الرجل، جو بھی جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کو دیکھے۔ خلیفہ دوم اٹھے اور فوراً اس کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے میرے لیے دعا کر دے، نبی نے کہا ہے تو جنتی ہے، جنتیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ فوراً مسکرایا، کہنے لگا اگر تو بھی میری طرح تھامے گا تو دعا کروں گا۔ تھامے گا تب تو دعا ہے۔ علی والا ایسا ہی ہوتا ہے، علی والا کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے ہماری بنتی ہے، اس کے لیے دعا بھی ہے، اس کے لیے سلام بھی، اس کے لیے سب کچھ، لیکن اگر علی والا نہیں اس سے پھر ہماری نہیں بنتی۔ دو آیتیں قرآن کی پڑھوں گا، بات آگے بڑھ جائے گی، بلند ترین صلوات پڑھیں گے۔
والا جو نہ ہو، جو منکر علی ہو، جو دشمن علی ہو، میں وجہ بیان کرنے لگا ہوں۔ معصوم کا ارشاد ہے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اب اگر آپ لوگ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، محفل میں گرمی تو آ چکی ہے، نعرے بھی لگ چکے ہیں، دو جملے کہوں ذرا دکھتی ہوئی رب کے ساتھ، وہ کسی کو برا نہ لگے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی یہاں پر، آپ لوگ تشریف فرما ہے یہاں پر، ایک پیغام ہے، ایک طالب علم ہے، ایک نوکر علی کا۔ میں نے بارہا کہا کہ تحریر علی کو اس زبان سے چاہتا ہے، اور کوشش یہ کہ کوئی غلط بات نہ ہو۔ دیکھیے میں علی والا ہوں، آپ بھی علی والے ہیں، تو دستور حیات یہ ہونا چاہیے جو علی والا ہے اس کے ساتھ چلیں گے، اور جو منکر علی ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بولیے۔ مولا نے فرمایا تھوڑی سی بھی نرمی اگر دشمن علی کے لیے رکھی، زندگی خراب ہو جائے گی، توفیقات سب ہو جائیں گے، معاملات بگڑ جائیں گے۔ میں ایک نہیں 25 مقامات پر دنیا بھر میں گیا ہوں مجلسیں پڑھنے، پاکستان بھر میں مجلسیں پڑھی، جہاں جاتا ہوں کیسے جاتے ہیں، یہ مولانا صاحب بہن کا مسئلہ ہے، ماں کا مسئلہ ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے جی؟ کسی غیر مسلک میں شادی کی تھی، اب وہ مسجد میں نہیں آنے دیتا، بارگاہ میں نہیں آنے دیتا، مجلس حسین میں نہیں آنے دیتا۔ یہ میرا ہاتھ ہے، طالب علم کا ہاتھ جڑا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ خدا را غیر علی والوں میں شادی مت کیجیے، یہ اس عشرے کا پیغام ہے۔ یہ ساری محبت 6 مہینہ 8 مہینے سے زیادہ کی نہیں ہے، اس کے بعد علی ہی بیچ میں آتے ہیں، اس کے بعد حسین ہی کا ذکر بیچ میں آتا ہے۔ پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ پہلے کیوں بچوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ خدا نہ سوچیے، یہ 25 سال ہو گئے لڑ رہے ہیں، ہر سال محرم میں لڑائی، ہر سال ماہ رمضان میں لڑائی۔ تو دشمن علی جو مجلس حسین میں نہ آنے دے، اس سے بڑا دشمن علی کون ہے؟ بتائیے نا مجھے، جو مجلس حسین میں نہ آنے دے اس سے بڑا کوئی دشمن علی ہے؟ اس سے انسان شادی کر کے رہے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عورت ہو وہ تنگ کر رہی ہے، مرد ہو وہ تنگ کر رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ میرے ہاتھ جوڑے، میں پھر کہوں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ امجد بھائی آپ کی سماعت کی نظر، شجاعت بھائی آپ کی سماعتوں کی نظر، یہ پورا جو خاندان ہے جنہوں نے اس مجلس سے ادا کا اہتمام کیا ہے، راحت بھائی، میرے فرد بھائی، میجر صاحب، ہمارے ظفر بھائی جو خدمت کرتے ہیں، اور آپ سب میرے جتنے بڑے ہیں۔ کتاب کافی میں روایت موجود ہے، پیغام مکمل ہو گیا۔ کتاب کافی، فروع الکافی، کتاب الطلاق میں میری مائیں بہنیں کان کھول کر سنیں، اگر باتوں میں لگی ہے، اگر توجہ ادھر ادھر بٹی ہے، میری طرف متوجہ ہو جائے۔ صرف 2 منٹ چاہوں گا یہ پیغام مکمل ہو جائے۔ کوفے میں آپ کے چھٹے مولا نے شادی کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بھی ہمارے لیے درس ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ کوفے میں شادی کی روایت کا جملہ ہے، کوفے کی حسین و جمیل ترین خاتون، بہترین خاندان، کوفے کے خوش قسمت ترین، بہترین، زبردست قسم کے لوگ، ان میں حسین و جمیل ترین جو خاندان تھا، اس خاندان کی عورت سے شادی کی۔ ایک دن گزرا شادی کو، مولا گھر میں بیٹھے تھے، کہنے لگے آؤ میں تمہیں اپنے دادا علی کے فضائل سناتا ہوں۔ ادھر علی کا نام لیا، اس نے کہا چھوڑیے کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ایک دن گزرا ہے شادی کو، ذکر علی جعفر صادق نے شروع کیا، اس نے کہا چھوڑیے، بڑی توجہ چاہو، اس نے کہا چھوڑیے کوئی اور بات کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں کی، کوئی اور جھگڑا نہیں کیا، چھوڑیے کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ادھر یہ جملہ کہا، مولا نے طلاق دی، اور یہ کہہ کر طلاق دی، انی لاکرہ ان الصق جملۃ من جمل النار بجلدی، مجھے پسند نہیں میں جہنم کا ایندھن اپنے پہلو میں رکھوں۔ بڑی توجہ چاہو، جی براجے کہتے ہیں جائز ہے،
मौलाना साहब आप क्यों मना कर रहे हैं, भी हो जाएगा इतराज, देख लो मैं तो गली में पकड़ के ले लो। महाराजे कहते हैं जायज़ है, आप क्यों मना करते हैं? तो वही वाली बात हो, कुरान कहता है नमाज ना पढ़ो, ला तक़रबु सलात, नमाज के करीब न जाओ, कुरान कहता है। आगे भी तो पढ़ो, वहाँ तुम सुखारा, जब तुम तुम हो, जब तुम नशे के आलम में हो तब नमाज ना पढ़ो, ये थोड़ी का नमाज ही ना पढ़ो। तो महाराजा ने जो कहा जायज़ है, उसने आगे लिखा हुआ है अगर ईमान को ख़तरा ना हो तो जायज़ है। जब मजलिस में नहीं आने दे रहा, ईमान को खतरे में पड़ गया। जब अली का नाम घर में लेने नहीं दे रहा, ईमान तो खतरे में पड़ गया, क्योंकि ईमान और दीन अली के अलावा कुछ है। तवज्जुहात है या नहीं है? लिहाजा खुदा ने इस पैगाम को आम कीजिए कि जितनी शादियाँ इस किस्म की हो रही है गैर मसलकों में, सिर्फ मोहब्बत के नाम पे, सिर्फ प्यार के नाम पे, यकीन जानिए इमाम ज़माना का दिल दुखता है इन शादियों से। ये कौन लोग हैं? इश्क अली, नारा हैदर, हैदर हैदर, अली अली, लेकिन जब मोहब्बत की बात आई, मौला की मोहब्बत को भूल गए। जो दुश्मनाने मौला थे उनने शादी की। जो मजलिस में नहीं आने दे रहे, उससे बड़ा दुश्मन कौन होगा? जिसमें अली के लिए राई के दाने के बराबर भी बोझ अपने दिल में रखा मासूम का इरशाद, अल्लाह उसे औंधे मुँह जहन्नम में फेंक देगा। ये बोझ नहीं तो और क्या? जिस मजलिस में अली अली हो रहा है वहाँ जाने ना दिया जाए, जिस मजलिस में हुसैन हुसैन हो वहाँ जाने ना दिया जाए। इससे बड़ा मुनकिर विलायत अली कौन होगा? इससे बड़ा दुश्मन मजलिस आज़ा कौन होगा? खुदा ने इन चीज़ों को समझिए, इन पैगामात को इन मजालिस आज़ा से लेकर जाइए कि हमारी दोस्ती का मेयार सिर्फ एक है, अली जुन वली जुन्ना, और दुश्मनी का मेयार भी सिर्फ एक है, जो दुश्मनाने अली है वो हमारे दुश्मन है। न हमारी दोस्ती हमारी है, न हमारी दुश्मनी हमारी है। जो कुछ भी है अली से जुड़ा हुआ है। अगर अली वाला है तो हमारा है, और अगर अली वाला नहीं तो जो अपने बाप का नहीं वो हमारा कैसे हो? समझ में आया नहीं, लेकिन बोला आबाद रखिए, पंजाबी नहीं आती, बोला आपको आबाद रखिए, शादो आबाद रखिए। बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक दफ़ा फिर से बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। पैगामात आते रहेंगे, शुजात भाई ने एक और कहा है, इंशाअल्लाह वो खल की मजलिस में आएगा। फिर से बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लिहाजा आले मोहम्मद का मंशूर, आले मोहम्मद का दस्तूर हयात ये है, जो अली वाला है वो हमारा है। अली वाला है हमारा है का मतलब ये नहीं उसने कभी नारा हैदरी लगा दिया तो हमारा नहीं। अली वाला है हमारा है का मतलब ये है कि जो रसूल के बाद अली को खलीफा बिला फसल समझता है, और जो भी गैर अली को, अभी मुझसे तकरीबन कल से 6ठी मरतबा सवाल हुआ, अभी आज आ रहा था, फिर किसी बच्चे ने 7वीं मरतबा सवाल किया कि आप इतना दुश्मन अली दुश्मन अली दुश्मन अली को 3-4 दिन से बोल रहे, ज़रा उसका मेयार बता दीजिए। तो मेयार दुश्मनी अली का ये है, जो भी हदीस रसूल है इब्न अब्बास
جس نے بھی غیر علی کو علی پر مقدم کیا، غیر علی کو علی سے افضل سمجھا، وہ دشمن علی ہے۔ اس میں کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب سے لوور کیٹیگری آپ سمجھ آگے جاتے جائیے، جو گستاخی کرے، جو برائی کرے، جو شکایتیں کرے رسول کے پاس جا کر، یہ سارے کے سارے دشمنان علی ہیں۔ دشمنان علی کو اللہ اندھا کر دیتا ہے، نہ انہیں دنیا میں کچھ دکھائی دیتا ہے، آخرت میں تو آئیں گے تو اندھے ہی آئیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی دو آیتیں پڑھ کے بات ختم کروں گا، کل انشاءاللہ اس کی گفتگو ہوگی کیونکہ سوالات بہت ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے۔ من اعرض عن ذکری، 124 آیت سورہ طٰہٰ، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ جس نے بھی میرے ذکر سے روگردانی کی، میں اس کی زندگی میں تنگی ڈال دوں گا اور اسے قیامت کے دن اندھا محشور کروں گا، بھلے دنیا میں دیکھتا ہو، جب بروز حشر آئے گا اندھا ہوگا۔ قال رب، جو اندھا آئے گا اس نے ذکر سے روگردانی کی تھی، جو دنیا میں ٹھیک تھا آخرت میں اندھا بن گیا، اللہ سے کہے گا قال رب، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد كنت بصیرا، میں تو ٹھیک ٹھاک دیکھتا تھا دنیا میں دیکھتا تھا، آخرت میں کیا ہو گیا؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، اس کی زندگی میں تنگی ہوگی، اسے اندھا کر دوں گا، بھلے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں قیامت میں اسے اندھا کروں گا، وہ آ کر کہے گا دنیا میں ٹھیک تھا، یہاں کیوں اندھا کر دیا؟ مولا نے فرمایا اس آیت میں، سورہ طٰہٰ 124 آیت میں، ذکر سے مراد علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے۔ بڑی توجہ چاہو، من اعرض عن ذکری، حدیث تو آپ کو یاد ہے، یا علی ذکروں کا ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، اے علی آپ کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر کو چھوڑا اسے قیامت میں اندھا بنا کے پیش کروں گا، وہ کہے گا دنیا میں تو ٹھیک تھا، یہاں کیوں اندھا رکھا؟ عجیب نہیں اگر آواز قدرت آئے، میں نے تجھے اس لیے اندھا بنا کے اٹھایا تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں تو وہاں بھی اندھا تھا، یہاں بھی اندھا ہے، جسے علی نظر نہ آئے اس سے بڑا کوئی اندھا نہیں۔ جسے علی نظر نہ آئے اس سے بڑا کوئی اندھا۔ اگر میں اور آپ بھی اپنی زندگی سے علی کو نکال دیں، لمحے کے لیے، 2 لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مولا کو بلا دیں، جب مولا کے دشمن کی چاہنے والی کو اپنی زندگی میں شریک حیات بناتے ہیں تو علی کو بلا دیا۔ علی کو یاد نہیں رہا جس نے در علی کو آ کر جلایا تھا، اس کی ماننے والی کو میں نے شریک حیات بنا لیا، سارے مسائل بھول گیا، سارے فضائل بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، صرف شہوت ذہن میں ہے، صرف حوث ذہن میں ہے، صرف خواہشات نفسانی ذہن میں ہے۔ جو تقویٰ تھا، تقویٰ کہتے ہی اس کو ہے کہ علی کو مانو اور دشمن علی پہ مسلسل تورا کرو، مسلسل دشمن علی پہ لعنت کرو، اس کو نکال دیا۔ اس کا مطلب علی زندگی میں جن لوگوں کا یہ رویہ رہا، تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے تھے جملے، شجاعت میں بھی میں نے سنا 2-3 میں پہلے وہ ایسے ہی جملہ کہہ رہے تھے، وہ محمد سے ان کی مولا کو سلامت رکھے کہ جی شیعوں میں کوئی جو ہے دوسرے مسلک سے کبھی بھی کنورٹ نہیں ہوا، کہ شیعہ تھا پہلے بعد میں کچھ اور نہیں ہوتا ہے، تاریخ ہے۔ مولا علی کے لشکر میں سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں علی سے بھی دور کر سکتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہی ہے، اس کی دلیلیں میرے پاس موجود ہیں کہ شادی کی غیر لوگوں میں، بعد میں علی کو چھوڑ دیا۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری کے تھے،
ان میں بہت سے پہلے آ کر دم بھرتے تھے محبت کا، بعد میں جا کے سر نکالا وہاں سے، برے بڑے۔ ہمارا عقیدہ عدل کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ اختیار کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے کسی کو مجبور، کتنے لوگ تھے، تاریخ آپ کو بہتر پتہ ہے، آؤ مولا یہ گھوڑا لے لیجیے، میں نہیں آ سکتا، عبید اللہ ابن حر جحفی، مولا گھوڑا لیجیے بڑا بہترین دوڑتا ہے، تلوار لے لیجیے بڑی کاٹ اس کی تیز ہے، پیسے لے لیجیے، مولا ڈونیشن لے لیں، میں نہیں آ سکتا، ایسے بھی تھے۔ اور حسین نے جب کربلا میں خطبے دیے، اللحوف للسید ابن طاووس، مثیر الاحزان لابن نماء حلی، سب نے لکھا 32 افراد لشکر یزید میں سے حسین کے لشکر میں آئے، اس میں ایک حر ہے جو آیا ہے مولا کی بارگاہ میں، لشکر یزید کا سپہ سالار تھا۔ تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے، انسان کو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ میں آل محمد کے در پہ رہوں، ان کی دہلیز بوسی کرتا رہوں، ان کے در سے کہیں اور نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان بگڑ جائے۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے جنہوں نے بدترین ستم ڈھائے تاریخ کے، یہ لوگ وہی لوگ تھے جنہوں نے بغض علی کو دل میں رکھا ہوا تھا۔ اتنا بغض علی بدترین مرض ہے کہ انسان کو بالآخر حرملہ بنا دیتا ہے، انسان کو شمر بنا دیتا ہے، سنان بنا دیتا ہے، یزید بنا دیتا ہے، عمر سعد بنا دیتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد بنا دیتا ہے۔ یہ بغض علی تو ہے۔ آپ جس ہستی کا ذکر ہے آپ سب کے علم میں ہے، حسین کا وہ چھوٹا شہزادہ جس کی خالی جھولے سے دنیا اولاد ہو کر جاتی ہے۔ آج زیارت برآمد ہوگی، شبیہ زیارت انشاءاللہ ہم سب زیارت کریں گے، لیکن تھوڑا سا توجہ چاہوں گا آپ کو، ذرا شہزادے کی عظمت کو سمجھیے گا۔ علی اصغر کسے کہتے ہیں؟ 10 رجب کو ولادت، میرے بچے توجہ سے سنیں اور اس کو ذہن نشین کریں، شہزادہ علی اصغر کی ولادت کب ہے؟ 10 رجب۔ قافلہ حسینی کب روانہ ہوا؟ 28 رجب، یعنی 1-2 ہفتے کے فاصلے سے، چند دنوں کے فاصلے سے روانہ ہوا۔ 10 رجب سے 10 شعبان، 1 ماہ، شعبان سے رمضان 2 ماہ، رمضان سے شوال 3 ماہ، شوال سے ذیقعد 4 ماہ، ذیقعد سے ذیالحج 5 ماہ، ذیالحج سے محرم، 10 رجب سے 10 محرم، 10 محرم کو علی اصغر پورے 6 مہینے کا ہو جائے گا۔ یعنی اصغر نے اپنی زندگی کے چند دن نکال کر باقی ساری زندگی حسینیت کے لیے سفر کیا۔ 28 رجب کو سفر ہے، آغاز ہو گیا، 10 محرم تک اصغر سفر ہے۔ وہ جملے بھی یاد کیجئے، جب بی بی سغرا کی گود سے علی اصغر کو لیا تو کیسے لیا تھا، حسین نے کانوں میں کیا کہا تھا، اصغر کیسے آئے تھے، وہ جملے ہیں ذہنوں میں، عظمت اصغر تب سمجھ میں آئے گا۔ لیکن عجیب یہ ہے، بڑے پیاسے ہیں، بیویاں پیاسی ہیں، نوجوان پیاسے، لیکن اصغر کی پیاس سب سے عجیب ہے۔ پیاس کے بارے میں حکم شریعت عجیب ہے۔ مولا سفر پر تھے حج کے، رستے میں ایک شخص کو دیکھا زمین پر پڑا ہوا ہے، اپنے صحابی محمد بن مسلم سے کہا جا کر دیکھو کیا ہو گیا ہے، مولا بے ہوش پڑا ہے، حالت بری ہے، دیکھو تو کیا ہوا ہے، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، پانی نہیں تھا، جاؤ پانی پلاؤ۔ مولا عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، وسائل الشیعہ میں روایت موجود، لکل کبد حراء اجر، کسی بھی پیاسے جگر کو پانی پلاؤ ثواب اللہ دے گا، جاؤ پانی پلاؤ۔ غیر مسلم بھی ہو، پیاس کا اگر شائبہ بھی نظر آیا پانی پلاؤ۔ اللہ کے رسول وضو کر رہے، کل میں نے پڑھا کتنا متبرک وضو تھا، صحابہ پانی جمع کرتے تھے، رسول وضو کر رہے تھے، ایسی میں ایک بلی سامنے سے آئی، زبان لٹکی ہوئی تھی، رسول نے اپنا متبرک ترین وضو چھوڑ دیا، پانی کا جو کاسا تھا اسے اٹھا کے بلی کے سامنے رکھ دیا کہ جانور کی پیاس بجھ جائے۔
کربلا کا معاملہ کچھ عجیب ہے. کربلا میں جو پانی ہے معلوم ہے یہ کون سا پانی ہے؟ یہ پانی وہ ہے جو حسین اور حسین کے بچوں کی ملکیت ہے. جب عقد ہوا تھا مادر حسین فاطمہ زہرا کا تو اس وقت کہا کہ بیٹے فاطمہ رشتہ آیا ہے ابو طالب کے لخت جگر علی کا اور یہ مہر ہے تمہارا. بابا علی پہ تو راضی ہوں لیکن دنیا کی ہر بیٹی کا مہر درہم و دینار، میرا بھی درہم و دینار. ابھی یہ جملے کہے تھے جبرائیل ابھی وحی لے کر نازل ہوئے. اللہ یہ کہتا ہے جنت کی 2 نہریں اور دنیا کی 2 نہریں ہم فاطمہ کا مہر بناتے ہیں. ان 2 نہروں میں سے ایک نہر نہر فرات ہے جس سے دشمن پانی پی رہے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں. جملہ بڑا عجیب ہے، میں کھول کے تو پڑھتا ہی نہیں، کبھی نہیں پڑھا میں نے، کبھی پڑھوں گا بھی نہیں. لیکن یزیدیوں نے چیخ کر کہا تھا جب خیموں سے آواز آئی نا العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، تو ایک لعین نکلا لشکر اشقیاء سے، کہنے لگا حسین ہم جانوروں کو پانی دے دیں گے، تجھے اور تیرے بچوں کو نہیں دیں گے. ہائے غربت حسین، ہائے مظلومیت حسین. حسین ابن علی جب تک وہ تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، آ کر میدان میں آواز دی، صلاح استغاثہ بلند کی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من معین یعیننی، حل من مغیث یغیثنی. کوئی ہے جو میری فریاد سنے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو علی کی بیٹیوں کا دفاع کرے، کوئی ہے جو رسول دادیوں کا دفاع کرے. 2 خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. پلٹے حسین ابن علی، ایک خیمے کی طرف گئے، ام کلثوم بلک بلک کے رو رہی ہے، مولا آپ نے صدا استغاثہ بلند کی. بیمار زین العابدین بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے، خیمے میں ٹوٹی ہوئی لکڑی اٹھائی، میں بابا کی غربت کی خاطر مدد کو جا رہا ہوں. دور حسین سید سجاد رک جاؤ، تم حجت خدا ہو، تم خلیفۃ اللہ ہو، تم میرے بعد امام ہو، نظام امامت تم نے سنبھالنا ہے. بستر پہ لٹایا، دوسرے خیمے کی طرف آئے. اب یہاں بڑی بیویاں رو رہی ہیں، کہیں سے رباب کے رونے کی آواز، کہیں سے زینب کے رونے کی آواز، کہیں سکینہ کے بلکنے کی آواز. یہ رو کیا گیا ہے؟ یہ کیسا بحران ہے؟ کہا کہ ماجرا یہ ہے فرزند رسول جب آپ کی غربت کی صدا اصغر نے سنی، خود کو چولہے سے گرا دیا. ننا مجاہد تیار ہے، ابھی ایک سپاہی حسین کا باقی ہے. ابھی جو حسین نے جنگ جیتنی ہے، تاریخ میں جو جنگ امر ہو جائے گی، اس کا ایک سپاہی موجود ہے. ماجرا یہ ہے جب سب رو رہی تھی اور رباب روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی، لقد جف ثدی یا آل محمد ہاکم ربیعکم، میرا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، میرے بچے کو کوئی تو پانی پلا دو. یہ رباب کی صدا تھی. ادھر حسین نے یہ سارا کوہرام دیکھا، ناولینی ولد یا صغیر، مجھے میرا لال اصغر لا کر دے دو، اسے میں پانی پلا کے لاتا ہوں، اس کی پیاس بجھے گی. یہ کہہ کر یہ آبا دیکھ رہے ہیں، آبا کے دامن میں اصغر کو رکھا اور بار بار یوں کر رہے تھے آبا کو، کہیں میرے اصغر کو دھوپ نہ لگ جائے. سائے میں لے جا رہے ہیں اصغر کو. لا کر میدان میں جب آئے، آواز بلند کی، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الردی. اے قوم اشقیاء، اے فوج اشقیاء، مجھ پر اگر رحم نہیں کرتے اس بچے پر تو رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اما ترونہ، جملہ سننا، اما ترونہ کیف یتلظی عطشانا، تم نہیں دیکھتے یہ اصغر کیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. مجھے کہا گیا ہے مقتل پڑھو، سنیے مقتل کا جملہ ہے، تم نہیں دیکھتے یہ کیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. میں نے ذکر کیا تھا 2 دن پہلے، شیخ جعفر شوستری کا، بہت بڑا عالم، مولا کا نظر کردہ عالم، انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں تمہیں پتا بھی ہے عربی یتلذہ کب استعمال کرتا ہے، عرب کب یتلذہ بولتا ہے؟ وضاحت ان کی ہے، بیان میں کر رہا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، دعا دیجیے گا. کہتے ہیں جب مچھلی دریا سے نکلتی ہے نا، میری طرف دیکھے، خدا کا سر کو اٹھا کے مجھے دیکھے،
تاکہ گریا جو آئے یہ منظر کشی ہوگی تب پتہ چلے گا اصغر پہ گزری کیا ہے۔ مچھلی جب دریا سے باہر نکلتی ہے تو کافی دیر اوپر سے نیچے یوں پھڑپڑاتی ہے۔ عرب اس کو یتلذہ اس کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ مچھلی زمین ہی پر یوں پھڑپڑانا شروع کر دیتی ہے۔ عرب اس کو بھی یتلذہ نہیں کہتا۔ آخری مرحلہ جب مچھلی میں بالکل جان نہ رہے، یہاں پر ایسا علم آتا ہے کہ مچھلی میں پڑپڑانے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اب صرف اپنے لبوں کو یوں ہلاتی ہے۔ عرب اسے یتلذہ کہتا ہے۔ اس عالم میں اگر مچھلی کو دریا میں ڈال دو پھر بھی مر جاتی ہے۔ حسین کہہ رہے تھے میرے اصغر کا عالم یہ ہے کہ اگر پانی پلاؤ پھر بھی نہیں بچے گا۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ پیاسا نہ مارا جائے۔ اما ترونه کیف یتلذہ، اچھا کیا تم نہیں دیکھتے میرا بچہ کیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے؟ جملے سنتے جاؤ، ماتم کرتے جاؤ، یہ اصغر کے مصائب ہے۔ ادھر بچے کو بڑے پیار سے باپ نے دیکھا، ادھر فوج اشقیاء میں ہلچل مچی، رو رہے تھے، یزیدی رو رہے تھے، رو کر کہہ رہے تھے یار ہم کوفہ سے بچے مارنے تو نہیں آئے تھے، کہ اس کو بھی مارا جائے گا، کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ادھر آواز بلند ہوئی عمر سعد بلد الحرام کی، حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کو حسین کا جواب دے دو۔ حرملا نے تیر جوڑا، معاف کرے سادات مجھے معاف کرے، تیر بڑا تھا، اصغر کا قد چھوٹا تھا۔ بڑا تیر، اصغر کا چھوٹا قد، مقتل کا جملہ ہے۔ معلوم ہے یہ تیر کون سا تیر تھا؟ جب عباس کے دونوں پنجے کٹ چکے تھے، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، تب جو تیر آنکھ میں مارا تھا وہ حرملا نے مارا تھا۔ یہ تیر ایسا تھا عباس جیسا شہسوار زمین پر گر پڑا تھا، جس تیر نے عباس کو گرایا تھا وہی تیر اصغر کی ننھے گلے پر۔ آئے غربت اصغر سننا ہے تو بس 2 دقیقوں کی اور زحمت ہے۔ آواز بلند کی عمر سعد لعین نے، حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا نے تیر جوڑا ہے۔ معلوم ہے مختار نے جب بلایا تھا حرملا کو، حرملا کیا تو بھی کبھی کربلا میں رویا ہے؟ میں نے کہا ہاں، جب اصغر پہ تیر جوڑ رہا تھا خیمے کے پردے سے ایک بی بی نکلی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میرے بچے پہ تیر نہ چل۔ ماتم کرو ماتم، بس چند دقیقوں کی اور زحمت ہے۔ اس پیار سے بڑے بڑے شعراء پڑھتے ہیں نا اصغر مسکرائے، اس پیار سے اصغر مسکرائے کہ حسین کو اصغر کی ادا پر مزہ آ گیا۔ باپ نے فرد محبت سے چومنا چاہا اصغر کو۔ ادھر میری طرف دیکھو، سر اٹھا کر دیکھو، ادھر حسین کا سر جھک رہا تھا اصغر کو چومنے کے لیے۔ عرب شاعر ہے، کہتا ہے قبل اس کے کہ اصغر کے لبوں کا بوسہ حسین لیتے، حرملا کے تیر نے گلے کا بوسہ لے لیا۔ ذبح الطفل من الورید الى الورید فانقلب الطفل على یدی الحسین۔ دیکھو تیر کرتا کیا ہے؟ تیر چھیدتا ہے، سوراخ کرتا ہے، لیکن اس تیر میں 3 پھل لگے ہوئے تھے۔ تینوں پھل بڑے بڑے تھے، زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ جہاں ننھا سا گلا ہو اور تیر میں 3 پھل ہو، وہاں کبھی تیر چھید نہیں کرے گا۔ ذبح الطفل کا مطلب یہ ہے کہ ان تیروں نے اصغر کا گلا کاٹ دیا۔ ادھر گلا کٹا، ادھر حسین نے چلو میں خون بھرا۔ اے میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے مصیبت حسین کیسی ہے۔ یہ کہہ کر بچے کو آبا کے دامن میں لیا، لے کر چلے خیمہ رباب کے قریب پہنچے۔ اور رباب میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ مولا آپ میرے والی ہیں، آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے سب کچھ ہیں، آپ میرے آقا ہیں۔ آبا کے دامن کو الٹا اور رباب مجھے معاف کرنا، تیرے اصغر کو پانی نہ پلا سکا۔ قبر کھودنا شروع کی، داڑا اصغر کو دفن
سے معذرت کے ساتھ یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، یہ ماں ہی بول سکتی ہے، رو کر رباب کہتی تھی اصغر بیٹے مجھے پتا ہے، میں ماں ہوں نا، مجھے پتا ہے جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اسے چھوٹے چھوٹے لقمے دیے جاتے ہیں، نرم نرم غذا دی جاتی ہے۔ میرا لال اصغر ما آخرتو ان السعام للفطامی ولو کنارتنی جارت الایام، بیٹے میں نے بڑے بڑے بچے دیکھے ہیں، پورے کوفہ کے بچے، مدینہ کے بچے جن کا دودھ چھڑایا گیا چھوٹے چھوٹے لقمے دے کر، مجھے نہیں پتا تھا دودھ ایسے بھی چھڑایا جاتا ہے، تیر دے کر دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رونے لگتی تھی، آخری جملہ کہا جاتا تھا بی بی سائے میں آ جائیے، اب سائے میں کیوں نہیں آتی؟ آخری جملہ ختم ہو گئے مسائل، رو کر کہتی تھی میں سائے میں آ جاؤں، میرا سائبان فقط حسین تھا، جو میرا سائبان تھا اس کا لاش